انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے نبی یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ اللہ کے اختیار میں. سلمان فارسی کی طرف پیارے پیغمبر نے اشارہ کہا اگر ثریا ستارے پر بھی ایمان ہوتا تو اس کی قوم میں لوگ وہاں سے جا کے بھی اس کو حاصل کرتے. وہ فارس سے آ کر مسلمان ہو گئے، یہاں ابو طالب ہے، ابو لہب ہے، مسلمان نہیں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے واحد نبی ہیں جو کہ بنو اسماعیل سے ہیں. بنو اسرائیل کے تمام انبیاء یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے. صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے. تاریخ کی کتابیں اور ایام اور سال اگر مرتب کیے جائیں تو صحیح سند کے مطابق یا قوی قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. سوار کا دن پکا ہے. پیارے پیغمبر فرماتے کہ جب آپ روزہ رکھتے تھے سوار کا تو فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوں. دن سوار کا ہے. اور اگر نظام شمسی کو دیکھا جائے اور قمر کا حساب لگایا جائے چاند کا تو سوار کا دن 9 ربیع الاول کو بنتا ہے. اسی لیے سیرت کی کتب میں انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ جو کتاب ہے الرحیق المختوم، انہوں نے ساری کتابوں کو چھانٹ کر محنت کر کے خلاصہ یہی بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو سوار کے دن 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں. وفات کے بارے میں کئی قول بیان کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ اگر پیر عبد القادر جیلانی کی کتاب کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش محرم کو شمار کر رہے ہیں. محرم میں پیدا ہوئے ہیں آپ. وفات میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے. سبھی کہتے ہیں کہ وفات آپ کی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. کیونکہ اگر آپ سوموار کا دن احادیث میں متعین ہے تو اگر سوموار کا دن نکالا جائے تو وہ 9 ربیع الاول بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں آنکھ کھولی تو آپ یتیم پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے آپ کے والد محترم 25 سال کی عمر میں شام سے مکہ واپس آتے ہوئے یثرب جس کو آج مدینہ کہتے ہیں وہاں ان کی وفات ہوئی. الم یجد کا یتیما فآوا. اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میرے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ یتیم ہونے کے بعد پھر ہم نے آپ کو آوا فآوا کہ اللہ نے تمہیں جگہ دی، مقام دیا، گرفت دی، پکڑ دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو یاد رکھیں کہ میں یتیم پیدا ہوا تھا. اور بھائیوں آپ کے خاندانوں میں بھی کہیں نہ کہیں اگر آپ کو کوئی یتیم مل جائے تو اس کی کیفیت دیکھیں کیا ہے.
پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بڑی، چونکہ آپ کے ساتھ ایک وقت گزرا، اگرچہ دادا نے اور اس کے بعد چچا نے سنبھالے رکھا، لیکن فرمایا آنا وکافل الیتیم ہاکذا، کہ لوگوں جس نے یتیم کی کفالت کی جنت میں وہ میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا کہ یتیم کے دور سے گزرے ہیں۔ امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ یہ وقت گزرے گا، تو فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کو سنبھالنے والا، وہ میرے ساتھ یوں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں سبق نہ ہو۔ کوئی شک نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی بیان کرنا چاہیے، آپ کا چہرہ بھی بیان کرنا چاہیے، آپ کی زلفیں بھی بیان کرنی چاہیے، یہ ساری نیکیاں ہیں، لیکن اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد اور بعثت کا مقصد آپ کی پیروی اور آپ کی ہر چیز کو دیکھ کر اس کو نمونہ بنانا ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ دل بڑا سخت رہتا ہے اور ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، فرمایا اگر تو چاہتا ہے ایلین لک قلبک، اگر تو چاہتا کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری خواہشات اور ضرورتیں پوری ہونا شروع ہو جائے تو کیا کر، امسح راس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، اس پر شفقت کر، اور ایک فرمایا اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں، کتنا ایک مشکل کام ہے۔ جب پھنسے ہوئے ہوں آپ کسی مسئلے میں، دل سخت ہو گیا ہو، کام پورا نہ ہو رہا ہو، مسائل بڑھ رہے ہوں، اللہ کی قسم آج ہمارے نہ ماؤں بہنوں میں اس کی توجہ موجود ہے، نہ بھائیوں بزرگوں میں اس کی توجہ موجود ہے کہ کبھی قصدن میں 2, 3, 4 کلومیٹر چل کے جاؤں اپنے رشتہ داروں میں کہ فلاں کا بچہ یتیم ہے، یا 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جاؤں اور میرے ذہن میں صرف ایک بات ہو، وہاں جاؤں گا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیروں گا، آج اس کو بٹھا کر اپنے ساتھ کسی ہوٹل میں کھانا کھلاؤں گا، جاتے ہوئے گفٹ لے کے گیا ہوں، آتے ہوئے دعائیں دے کے آؤں گا، واللہ اس کا لطف دیکھی تو صحیح کسی دن۔ افراتفری میں سال ہا سال گزار دیتے ہیں، لیکن چند گھنٹوں کی وہ محنت جس سے آپ کا دل درست ہو جائے، ضرورتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں، وہ کام تھا آسان سا۔ تکلف بندہ کر لیتا ہے، دل نہیں بھی چاہ رہا، ٹائم نہیں بھی ہے، تکلف کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وہ بندہ، فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ بندہ جس کی بیوی گندے اخلاق کی ہو، بے دین ہو، بدکار ہو، پھر بھی اس کے ساتھ زندگی گزارتا رہتا ہے، سروائیو کرتا ہے، فرمایا یہ انسان ایسا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، معاشروں میں بڑی پریشانیاں موجود رہتی ہیں۔ دوسرا فرمایا وہ بندہ لہو علی احد مال فلم یشہد علیہ، کہ کسی نے کسی سے کوئی لین دین کیا ہو اور اس پر اس نے گواہی مرتب نہ کی ہو، کوئی تحریر نہ ہو، کوئی سگنیچر نہ ہو، کوئی گواہ موجود نہ ہو، اور میں اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ دوستوں میں، خاندانوں میں، رشتوں میں، ایک بندہ آیا آپ کے پاس، کہا جی 1,00,000 روپیہ دو، آپ نکالتے ہیں 1,00,000 روپیہ دے دیتے ہیں، کوئی گواہی نہیں اس پر، کوئی تحریر نہیں، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، میں نے دے دیا تھا، میں نے نہیں لیا، جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے مسائل زیادہ بنتے ہیں۔ کہا اگر چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوں تو جو تم لین دین کرتے ہو اس پر گواہی مقرر کیا کرو، اس کو لکھو یا اس پر گواہی متعین کرو۔ اور تیسری بات جو میری دلیل ہے، جس کو میں نے بیان کرنے کے لیے 2 چیزوں کو بیان کیا، تیسری چیز فرمایا وہ انسان جو کسی یتیم کی کفالت کر رہا تھا، اس کا مال، یتیم چھوٹا ہے، مال ضائع کر بیٹھے گا اور دکانیں بیچ بیٹھے گا، یہ کچھ کر نہیں پائیں گے، وہ اللہ سے ڈرتا ہوا اس یتیم کے مال کو لیتا ہے اور اس کو انویسٹ کرتا ہے، اس نیت سے کہ اس بچے کا مال ضائع نہ ہو جائے۔ وہ کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی بات ہوتی ہے تو وہ غصے میں آ کر کہ دیکھو میں ان کے ساتھ یہ کام بھی کر رہا ہوں اور یہ مجھے نخرے دکھا رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ میں مال کھا گیا ہوں، غصے میں آ کر جس نے اس یتیم کا مال واپس کر دیا
اور الگ تھلگ ہو گیا. فرمایا یہ انسان بھی وہ ہے جس کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اور آج یہ معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے. کہا میں اور یتیم کو سنبھالنے والا یوں ہوں گے، انا وکافل الیتیم ہکذا. انگلیوں کا اشارہ کیا، انگلی کو ملا کے کہا یوں میرے ساتھ ہوگا. اہمیت بیان کی. دل نرم ہو جائے، تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں. اچھا اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے رشتے دار کے یتیم کو ہی پکڑیں اور اس کی محنت کریں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیریں. آپ کے ہمسایوں میں، آپ کے محلے میں بھی اگر کوئی یتیم ہے، اس کے ساتھ بھی اگر آپ یہ رویہ اپنائیں گے، اس پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے اور اس کو کبھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے، فرمایا اس سے تمہارا دل بھی نرم ہوگا اور اللہ تمہاری ضرورتیں بھی پوری کر دے گا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کمزور ہو سکتی ہے؟ یہ آسمان نیچے اور زمین اوپر جا سکتا ہے، پر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی ہیں؟ کہ آپ یتیم پیدا ہوا تھے. جس کا باپ ہوتا ہے اس کی معاشرے میں بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. جو بغیر باپ کے پیدا ہو، ارب پتی بھی ہو، تو معاشرے میں عزیز و اقارب میں اس بیچارے کی وہ وقت اور قدر نہیں رہتی. کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیم اس لیے پیدا کیا کہ امت میں ایک طبقہ ایسا ہوگا جو یتیم ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احساس کتنا کریں گے، معاملات جس پر گزرے ہوں وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. اس لیے آپ نے یتیموں کی تربیت کے حوالے سے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے حوالے سے آپ نے بڑی اہمیت دلائی ہے. پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح عربی سکھانے کے لیے، ایک اچھا ماحول دینے کے لیے حلیمہ سعدیہ ان کے پاس بھیج دیا گیا، اور بنو سعد کا یہ قبیلہ بابرکت ہونا شروع ہو گیا. ایک یہاں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں بہت ساری ہیں. سویبہ، جس کو ہم صوبیہ پڑھتے ہیں لفظ، سویبہ ہے. ابو سلمہ کے بھی آپ رضائی بھائی ہیں، حضرت حمزہ کے بھی رضائی بھائی ہیں. ہمارے ہاں یہ مسئلہ بڑا خراب ہو گیا، یعنی تصور نہیں رہا مسلمانوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ محترمہ بھی دودھ پلایا کرتی تھی، پر اور عورتوں کا بھی دودھ آپ کو پلایا گیا. عورت کا دودھ وہ آپ کی رضائی ماں بنے گی، رشتہ داریاں بڑھیں گی. عورت کے جینس اور ذہانت اور اس کی ایک شان. واللہ میں نے دیکھا ہمارے ایک ساتھی حج پہ جا رہے تھے، بچہ ان کا کوئی 1.5 مہینے کا تھا، تو وہ پریشان ہے کہ میرے بچے کا کیا بنے گا. میں نے ویسے اسے پوچھا تو کہا میری بہن کے ہاں بھی کچھ عرصہ پہلے بچہ پیدا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی وہ تو اپنی بہن کی گود میں کیوں نہیں دیکھا جاتا، رضائی ماں اس کو کیوں نہیں بناتا؟ تصور نہیں ہمارے ہاں. ہمارے پورے اس مجلس میں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج موجود ہے کہ ہمارا بچہ ہو تو اس کی رضائی مائیں کافی ساری ہیں. حکمت اس میں، عرب میں اکثریت وہ رضاعت کے ساتھ. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا وہ وحشی، ان کے سامنے ایک صحابی تشریف لے گئے حمص نامی جگہ میں. منہ بھی، سر بھی ڈھانپا، منہ بھی ڈھانپا. تو کہا کیا آپ مجھے پہچان رہے ہیں؟ کہتے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اور پاؤں. تو وہ کہتا ہے کہ میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ میں بنو عدی میں سے ایک بچے کو اٹھا کے دودھ پلانے جایا کرتا تھا، وہ پاؤں مجھے لگتا ہے کہ وہی ہیں. 2 سال کے بچے کا یا اسے کم عمر کا بچہ، اس کے پاؤں دیکھ کے پہچان. رضاعت بڑی تھی. ہمارے ہاں فقدان ہے. بچہ ڈبوں پر تو ہم پال لیتے ہیں، اپنے ہمسائے، اپنے عزیز اور اپنے کسی دوست کی
اچھا روزانہ لے کے جاتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے لے گئے، دودھ پلا کے واپس آ گئے، فلاں عورت بڑی ذہین ہے، اس کے بچے ماشاءاللہ بڑے جینیس ہیں، ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ پتہ نہیں اسلام میں رضاعت الگ سے ایک جو رشتے حرام قرار دیے گئے وہ رضاعت کے رشتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے پاس بنو سعد میں بھیج دیے گئے، جس سے رضاعت کے مسئلے بھی پتہ چلتے ہیں، رضاعت کیا ہوتی ہے، کتنی دفعہ دودھ پیئے تو ماں بنتی ہے۔ تو اس میں اگرچہ اختلاف موجود ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کسی عورت کا اگر آپ نے 5 دفعہ دودھ پی لیا ہے وقفے وقفے کے ساتھ 5 دفعہ، تو وہ آپ کی رضائی ماں شمار ہوگی، اور اس عورت کے سارے بچے آپ کے بہن بھائی شمار ہوں گے، اور یہ ایسے ہی حرام ہے جس طرح کہ آپ کے حقیقی بہن بھائی حرام ہے۔ 4 دفعہ دودھ پیا، 3 دفعہ پیا، رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کم از کم 5 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ہوتی ہے۔ جس بات کو ہم شروع کریں، اسلام نے اس میں ایک بہترین مسلمانوں کو ایک ہدف دیا ہے۔ اچھا اتنا کچھ سننے کے بعد بھی ہمیں یہ عملی تبدیلی نہیں آئے گی کہ میں کہوں کہ اس بچے کو میں نے انشاءاللہ 2 3 4 عورتوں کا دودھ پلانا ہے، نہیں۔ اصل میں ہمارے ذہن میں جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ کھرچی جا رہی ہیں، جو جائز ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ بچپن میں ہوا اور بعد میں آپ نے اس کو آگے امت میں جاری کیا، آج ہمارے علاقوں میں ختم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمہ سعدیہ کے علاقے میں بھیج دیا گیا، حلیمہ ان کا نام ہے اور سعدیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے قبیلے کا نام بنو سعد تھا۔ 5 یا 6 سال کے آپ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ پیش آیا کہ آپ اپنی رضائی ماں کے ساتھ وہاں بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا لیا گیا اور آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور یہاں سے کچھ نکال کے دوبارہ اس کو بند کر دیا گیا، جس کی ایک خود تفصیل موجود ہے انشاءاللہ اس پر ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، ہم اس کو الگ سے بیان کریں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو پتا چلا کہ علاقوں میں پتا چلا کہ ایسا ہوا ہے، بچے کا سینہ چاک کیا گیا، پھر پیٹ سے کچھ نکالا گیا، سینے سے کچھ نکالا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو سی دیا گیا ہے۔ تو پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کہا واپس مکے لے آؤ، میں اپنے پوتے کو وہاں نہیں چھوڑنا چاہ رہا۔ دیہات میں اس لیے چھوڑا تھا کہ شہروں میں وہ خالصتاً عربی آج بھی دیہاتوں میں بولی جاتی ہے۔ ہمارے شہروں میں پنجابی بولنے والا بھی انگلش کے لفظ بولتا ہے، تو اس کو فیور دے رہا ہے، اردو کے لفظ بولتے ہیں، لیکن جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں جنہوں نے کبھی انگلش کا لفظ نہیں سنا اور انہوں نے اردو کا لفظ نہیں سنا، وہ خالصتاً عربی بولتے تھے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات میں چھوڑنے کی بنیادی وجہ جیسے آب و ہوا، صحت، وہاں یہ تھا کہ خالصتاً جو عربی ہے، جو خالص العرب لوگ ہیں، وہ کیا جملے بولتے ہیں تاکہ بچپن میں آپ سیکھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو یثرب سے واپس آتے ہوئے آپ کی والدہ آمنہ وہ ابوا نامی جگہ پر فوت ہو گئی۔ اب 6 سال کا بچہ، اب والدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زندگی کیسے گزاری؟ کہتے ہیں کہ دادا نے تب سے اپنے ذمے لے لیا۔ آج ہمارے تو اپنے مسائل ہیں نا، دادا کہتا ہے بھائی دیکھو تم سارے بیٹے ہو، اسٹیبلش ہو چکے ہو، کاروبار اپنے کرو، میرا یہ بیٹا، میرا یہ پوتا یتیم ہو گیا ہے یا اب اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، میں نے ساری چیزیں چھٹی لے لی، میں اس کو سنبھالوں گا۔ معاشروں میں اب اس کی فضا نہیں رہی، دادا سنبھال رہا ہے، نانا سنبھال رہا ہے، نانی سنبھال رہی ہے، پھوپھی سنبھال رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات ختم ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے عبد الرحمن کا بیٹا، اقی عنہ جزورا، تو اس کی طرف سے آپ عقیقہ کریں اور عقیقہ اونٹ کا کریں۔ کہنے لگی اللہ کی پناہ میں عقیقہ کروں گی پر وہ کروں گی جو پیارے پیغمبر نے کیا ہے۔ تو آپ نے سوائے بکریوں کے کوئی چیز کا عقیقہ نہیں کیا، یعنی عقیقہ بھی صرف چھوٹے جانور کا ہوتا ہے، بڑے جانور کا عقیقہ بھی نہیں ہے۔
پھوپھی نے کیا. ہمارے ہاں کیا ایسا ہے, کروڑ پتی ہے, ارب پتی پھوپھی ہے, پر وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اس میں یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم اس کی طرف سے عقیقہ کر دیں. حسن و حسین رضوان اللہ علیہما, ان پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشفق تھے. حضرت علی والد نے عقیقہ نہیں کیا, پیارے پیغمبر نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا ہے. کیا آج ہم میں یہ بات موجود ہے کہ نانا کر رہا ہو عقیقہ؟ آج وہ چیزیں جو اسلام کی تھیں, وہ پیسے کی کمی نہیں ہے, اخلاقی کمزوریاں ہیں. دادا نے سنبھال لیا کہ اب اس کا باپ تو پیدائش سے پہلے دنیا میں سے چلا گیا, والدہ بھی چلی گئی ہے. دادا نے سنبھالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے ہوئے تو دادا نے سنبھال لیا. 6 سال کے جب والدہ 6 سال کی عمر میں فوت ہوئی تو دادا جان نے 8 سال کی عمر تک, یعنی 2 سال اپنے پوتے کی, 2 سال یا کم و بیش اپنے پوتے کی پرورش کی, خیال رکھا, تربیت کی. لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا معنی کیا تھا کہ ایسا انسان جس کی تعریف کی جاتی ہے, معاشرے میں جس کی حمد ہوتی ہے. بڑا عمدہ سا نام رکھا. دادا جان جب آپ کی عمر 8 سال تھی تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے. 8 سال سے لے کر 48 سال تک, گویا کہ 40 سال چچا ابو طالب نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہی چھوڑا. بلوغت کے بعد بھی. واللہ ہم نہ سیرت پڑھتے ہیں نہ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں. پیدائش سے پہلے باپ فوت ہو گیا تھا, 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی ہے, 8 سال کی عمر میں دادا فوت ہو گئے. چچا نے پھر 40 سال تک 8 سال کی عمر سے لے کر 48 سال کی عمر تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. دفاع کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو روک لے, دھمکیاں دے رہے ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ایک دن حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ, اتنی خدمت کی حضرت ابو طالب نے آپ کی. یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے جو آج امت گھبراتی ہے بیان کرنے میں. فرمایا جہنم میں جس بندے کو سب سے کم عذاب ہوگا وہ ابو طالب ہوگا, اور اس کی وجہ کہ اس نے میری خدمت کی, میرا دفاع کیا, لوگوں کے سامنے رکاوٹ بنتے رہے. کہ سب سے کم عذاب کافروں میں, مشرکوں میں زحزاح کے لفظ آتے ہیں. پوچھا حضرت عباس نے کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی طرف سے ناراض بھی ہوتے تھے, لوگوں سے جھگڑا کرتے تھے, دفاع کرتے تھے, آپ تک پہنچنے نہیں دیتے تھے, آپ نے ان کی طرف سے کیا کفایت کی, آپ کی طرف سے ان پر کیا ہوا؟ کہا اللہ کریم نے اس خدمت کی وجہ سے اور میری وجہ سے میرے چچا کو زحزاح کے الفاظ ہیں کہ وہ ٹخنوں تک ان کی آگ ہوگی, باقی جسم ان کا میری خدمت کرنے کی وجہ سے اور میرا دفاع کرنے کی وجہ سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے. لوگ آج اس پر صحیح بخاری اٹھا لیں, صحیح مسلم اٹھا لیں, ساری کتابیں اٹھائیں. چچا جان میں آپ کی منت کرتا ہوں, صرف کلمہ پڑھ لیں, میرے کان میں پڑھ لیں, تاکہ میں اللہ کے سامنے جھگڑا کر سکوں کہ یا اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا, توحید کا اقرار کر لیا تھا. ادھر ابو جہل بھی بیٹھے اور باقی لوگ بھی سردار بیٹھے, کہتے اترغب عن ملت عبد المطلب, ابو طالب عبد المطلب کی ملت سے, اس کے دین سے منہ موڑو گے؟ پیارے پیغمبر بھی گزارش کر رہے ہیں, وہ بھی احساس دلا رہے ہیں کہ آپ اس ملت کو چھوڑ دیں گے. انک لا تہدی من احببت, جاؤ اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھو, جس مسلک کی مرضی اٹھا لو کہ اس کا شان نزول کیا ہے. انک لا تہدی من احببت, پیارے پیغمبر بڑے پریشان ہیں, چچا ہے, گزارش کر رہا ہوں, منتیں کر رہا ہوں. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھتے ہیں کہ آپ جو چاہتے کر لیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا,
سورۃ کہف آپ جمعے کے دن پڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے نبی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، کہیں افسوس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھیں. اتنی گھٹن ہے، پریشانی ہے، لوگ مسلمان نہیں ہو رہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے نبی یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ اللہ کے اختیار میں. سلمان فارسی کی طرف پیارے پیغمبر نے اشارہ کہا اگر ثریا ستارے پر بھی ایمان ہوتا تو اس کی قوم میں لوگ وہاں سے جا کے بھی اس کو حاصل کرتے. وہ فارس سے آ کر مسلمان ہو گئے، یہاں ابو طالب ہے، ابو لہب ہے، مسلمان نہیں ہوئے. امت کو بتایا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہوں. ابو جہل، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے؟ تو کیا آپ کی چاہت کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے؟ 40 سال جس نے خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ تو اس کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں. صحیح البخاری میں موجود ہے. ہم اصل میں بات سن کے تحقیق میں نہیں جاتے، پیچھا نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ بیان ہوا تھا تحقیق کروں. اردو میں لکھیں آپ نیٹ پر کہ ابو طالب کا آخری وقت، احادیث آپ کے سامنے آ جائیں گی. ہم نہ ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ امت میں جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے مختلف چیزیں پڑھتے ہیں. 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے ہمارے کمپیوٹر پر گزر جاتے ہیں، موبائل پر گزر جاتے ہیں، پر جو حقیقی بات ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن وہ دنیا کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، عزیز و اقارب کے لیے رہنمائی ہے، چچاؤں کے لیے، دادا کے لیے، نانا کے لیے کس کے ساتھ کیا حالات ہیں، کیسے گزارنا ہے. ایک ایک چیز پر امت کی رہنمائی ہوئی ہے. لیکن آج امت ان تمام چیزوں سے دنیا میں مصروف ہو کر منہ موڑ چکی ہے. مسائل سامنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا حل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی زندگی پر ہم غور کریں، پیدائش سے لے کر دنیا سے رحلت تک، ہر چیز میں دنیا کے ہر بندے کے لیے ہر چیز موجود ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ بتائے بغیر گئے ہوں یا فزیکل پریکٹیکلی طور پر بتا کے اور دکھا کے اس دنیا سے نہ گئے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ انبیاء کی ڈیوٹی ہے. ما بعث اللہ من نبی الا دل امتہ علی خیر مما یعلم. ایک نبی ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے گیا ہو اور کوئی چیز ایسی جو دنیا کو خیر کی بتا کے جانی چاہیے تھی بتا کے نہ گئے ہوں. وہ حقائق جو امت تک پہنچنے چاہیے قرآن میں موجود ہیں، بخاری میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہیں. وہ آج میری نئی نسل، میری اولاد، میرے عزیز و اقارب اس سے محروم ہے. ٹھیک ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ پبلک میں بیان نہیں کر سکتے، مگر گھر میں اپنی اولاد کو دکھا کر پڑھا تو سکتے ہیں نا، تاکہ ان کو حالات کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے معلومات پوری ہوں. اسکول، کالج، یونیورسٹی کی کتابیں اتنی بڑھا دی گئی ہیں کہ خارجی مطالعہ جو انسان کی ضرورت ہے اور دینی مطالعہ آج ہمارے پاس اس کا وقت موجود نہیں ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ربیع الاول کے مہینے کی موافقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جو مختلف پہلو ہیں جس میں ہمارے لیے تربیت ہے، ہمارے لیے سبق ہے، اور ہمارے لیے کیا دیکھے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں بھیجے گئے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہر رسول کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی اللہ کے حکم سے پیروی کی جائے. آپ کے ہر کام میں ہمارے لیے پیروی ہے. ہم وہ کام سنتے ہیں اور پیروی بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. پیارے پیغمبر کی بات مانو گے، اطاعت کرو گے تو گائیڈڈ رہو گے، ہدایت یافتہ رہو گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے.
اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور سیرت کے تمام پہلوؤں کو پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور امت میں اس کی اویئرنیس اور شعور پیدا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔